أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے اور انسان پر دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مجھے بنایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے۔ جو کچھ میری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ سب اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، رب تھوڑا آواز ذرا باریک۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کی جو ضرورت ہے انسان کی وہ اس کو دے دی ہے۔ انسان کی ضرورت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اتنا عام کر دیا کہ آپ سو رہے ہیں تو بھی ہوا آپ کو مل رہی ہے، جاگ رہے ہیں تو ہوا مل رہی ہے، اور آپ پہاڑ پہ چلے جائیں تو ہوا مل رہی ہے آپ کو، آپ سمندر میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ہوا مل رہی ہے۔ دنیا میں جس جگہ پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو ہوا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کا انتظام کیا ہوا ہے اور ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا حق یہ ہے کہ انسان اس رب کی بندگی کرے اور اس کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ ہر وقت یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کروں، اللہ کو کیسے خوش کروں، یہ فکر لگی رہے اس کو۔ ایک آدمی تھا، وہ پریشان تھا، تو کسی اللہ والے کے پاس وہ گیا، تو اس اللہ والے نے سے کہا کہ جی میں بہت پریشان ہوں۔ کہا مجھے پتا ہے آپ کی پریشانی۔ آپ کی پریشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کیوں نہیں مانتے؟ پریشانی کیا ہے کہ اللہ میری کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس دنیا میں اللہ کسی کی نہیں مانیں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی ماننی نہیں ہے، دنیا میں تو اللہ نے اپنی مرضی چلانی ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت اور اپنی پسند پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ اللہ کی پسند کو پورا کرے، یہ اللہ کی مرضی کو پورا کرے، یہ اللہ کو خوش کرے، اور آخرت کا جو جہان ہوگا اس جہان میں اللہ تعالیٰ اس کو خوش کریں گے۔ دو جہان، ایک جہان یہ اور ایک مرنے کے بعد۔ اس جہان میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو خوش رکھے، اللہ کی خوشیوں کو دیکھے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھوں۔ ہر وقت اس کو پریشانی کیا ہو، یہ پریشانی ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئے، یہ خوف لگا رہے۔ تو انسان اس دنیا میں کیوں پریشان ہو؟ اس لیے پریشان ہو کہ کہیں اللہ پاک ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہر وقت لگا رہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو میں خوش رکھوں، بس ایک ہی تو اللہ نے انسان سے مطالبہ کیا کہ مجھے خوش رکھ دو، مجھے راضی کرو، یہی تو کہا ہے، اور کیا کہا ہے؟ اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کہا میری مان لو، اور جب آنکھ بند ہوگی تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی مانیں گے۔ جب یہ جنت میں جائے گا تو اس کی ساری چاہتیں پوری ہوں گی، ساری خواہشیں پوری ہوں گی، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو پریشان نہیں کریں گے۔ جنت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لا یمسهم فیہا نصب، اس جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور اس جنت میں کوئی بھی انسان کو کسی قسم کی کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔
تو دنیا میں انسان اس لیے پریشان ہو کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، ہر وقت اس یہ پریشانی لگی رہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس سوچ میں گم رہے کہ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میں اس کو کیسے مناؤں، میں اس کو کیسے خوش کروں۔ یہ پریشانی کی بات کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں میرے سے خوش رہے، پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھیں گے، ایسی خوشیاں دیں گے جن خوشیوں کے بعد کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، ایسی راحت دیں گے ان راحتوں کے بعد کبھی کوئی دکھ درد تکلیف نہیں آئے گی۔ بس اس دنیا کے جہان میں انسان جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، اللہ کی مانے، تو ایک تو انسان پر اپنے رب اور مالک کا حق، دوسرا انسان کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، معاشرہ ہے، مخلوق ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، ان کو انسان خوش رکھے، اللہ کو خوش کرے عبادت سے، بندگی سے، لوگوں کو خوش کرے اچھے اخلاق سے۔ کوئی بھی کام آدمی کرے، اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، دیکھو لوگوں سے خوبصورت بات کیا کرو۔ ایک بات ہے اس کا انداز غلط بھی ہے، اور ایک بات ہے اس کا انداز اچھا بھی ہے۔ کوئی آدمی ماں کو کہے کہ یہ تو میرے باپ کی بیوی ہے، صحیح ہے، لیکن یہ بے ادبی کا جملہ ہے، اور یہ میری والدہ محترمہ ہے، یہ محبت کا جملہ ہے، نرمی کا جملہ ہے، یہ نرمی کا جملہ ہے۔ تو آدمی اس دنیا کے اندر اس کے بول اچھے ہوں، نرمی کے بول ہوں، زبان سے جو بولے وہ نرمی والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو کہا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ پہلے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بڑا سرکش ہے، نافرمان ہے، اور اللہ کو تو پتا تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا۔ پھر اس کی بات فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ، اور نصیحت کیا فرمائی، فقولا له قولا لینا، نرم بات کرنا، بات نرمی سے کرنا۔ حالانکہ بات کس کی تھی؟ اللہ کی تھی، اللہ کی طاقت سب سے بڑی، اللہ کی فوج سب سے بڑی، اللہ کی بادشاہت سب سے بڑی، مگر اللہ تعالیٰ اور کتنا بڑا دشمن جس نے یہ اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں بھی تمہارا رب ہوں۔ رب تو اللہ پاک فرما دیں کہ میں ہوں، اس نے اللہ کا مقابلہ کیا، خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہہ رہے اس سے بات نرمی سے کرنا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی بڑی رحمت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے بہت نرم کر دیا تھا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے زبان میں سختی ہوتی، آپ کے دل میں سختی ہوتی، تو یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ آپ سے عشق اور محبت کرتے تھے، کیوں؟ آپ بڑے نرم تھے۔ دیکھیں سخت آدمی کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا، سختی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس دنیا میں، اس سے زیادہ خوبصورت شکل کسی کی نہیں ہوتی۔ نرمی کی اگر کوئی شکل ہوتی تو سب سے اچھی شکل نرمی کی ہوتی، اور اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی اس دنیا میں تو سب سے بری صورت، سب سے بدترین صورت وہ سختی کی ہوتی۔ کوئی بھی کام آدمی غصے سے بھی کر سکتا ہے، نرمی سے بھی کر سکتا ہے، نرمی سے بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم تھے۔ ایک یہودی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا۔ جب قرضے کا وقت آیا تو اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور آپ کو پکڑا بھی گریبان سے کہ آپ لوگ قرضہ لے کے دیتے نہیں ہیں۔ اب صحابہ کو بڑا غصہ آیا، اور صحابہ نے اٹھ کے اس کو مارنے کی کوشش کی کہ بھئی تمہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے وہ ادب کے ساتھ کرو، اخلاق کے ساتھ کرو، یہ کس طرح تم سختی سے بات کر رہے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ رہے ہو، گریبان سے پکڑ رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔
اور کہا کہ دیکھو اس کو کہو کہ یہ نرمی سے بات کرے اور مجھ سے کہو کہ آپ ان کا حق ادا کریں. ٹھیک ہے، اس کی چیز ہم نے لی تھی اور ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کو بولنے کا حق ہے. اگر اس نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، اور جاؤ اور اس کا قرض ادا کرو اور اس سے زیادہ دو. جتنا اس نے قرض دیا تھا جو اس کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ دو. کہ رسول اللہ زیادہ کیوں دے؟ کہ جو تم نے اس کو ڈرایا دھمکایا اس کے بدلے میں زیادہ تھا. وہ جو یہودی تھا وہ اس کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا کہ دیکھو، اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ وہ جو اللہ کے نبی ہوں گے اس نبی کے ساتھ کوئی آدمی کتنی ہی سختی کرے، کتنی ہی بد اخلاقی کرے، اس نبی کی نرمی، محبت، شفقت بڑھتی چلی جائے گی. یہ میں نے دیکھ لیا، یہ میں نے دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے سختی کی، آپ نے سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، آپ نے سختی کا جواب نرمی سے دیا، محبت سے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے اور سفر تھا. اس زمانے میں گرمی، عرب کی گرمی تو بڑی مشہور تھی، تو کچھ درخت تھے تھوڑے سے، ان درختوں کے سائے میں آپ لیٹے ہوئے تھے. ایک کافر آیا اور آ کر کے اس نے آپ کو سوتا ہوا دیکھ کر آپ کے تلوار جو لٹکی ہوئی تھی اس کو لے لیا اور لے کے ایسے کھڑا ہو گیا. اور جیسی وہ تلوار لے کے کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا میں ہم نہ ہوگا منی، آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو آپ کو بچا لے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ. تو آپ نے فرمایا اللہ، تو اللہ کے نام کی طاقت ظاہر ہوئی، اس کے ہاتھ پہ راشہ طاری ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. تو آپ نے اٹھا لیا. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کی گردن مارتے. تو اس کو تو موقع کا انتظار تھا، آپ اس کی گردن اڑاتے. آپ نے فرمایا کہ بھی اب تم بتاؤ. اس نے کہا جی آپ کن خیر آخذ، آپ نرمی فرمائے، محبت فرمائے، مجھے معاف فرمائے. آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا. جو آپ کو قتل کرنے آیا تھا تلوار لے کے، وہ آیا تھا دشمن کی طرف سے، تلوار آپ کے سر پہ رکھ کے، اور اللہ نے آپ کو بچایا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، جاؤ، چھوڑ دیا اس کو. وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ ایسے اخلاق میں نے کسی کی نہیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 53 سال، پیدائش کے بعد 53 سال رہے. اور مکہ مکرمہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور مکے کے کافروں نے آپ کو بہت ستایا اور آپ کے قتل کرنے کی اسکیمیں بنائی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں. رات کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو آپ کا جو گھر تھا وہ صفا مروہ کے سامنے تھا، تو وہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا. صفا اس طرف ہے، مروہ اس طرف ہے، کوئی بیچ میں جگہ تھی، وہاں گھر، وہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا تھا. تو آپ جا رہے تھے اور مڑ مڑ کے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ یہ مکہ تو اللہ کا محبوب ترین شہر ہے، اس لیے مجھے بھی محبوب ہے، اور اگر یہ مکے والے مجھے مکہ سے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا. یہ مجھے نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، آپ کو تسلی دی کہ نبی جی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو واپس لائیں گے، آپ فکر نہ کریں. اتنی سختی تکلیف میں جان کے در پہ ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، بلا وجہ کے مکے سے آپ کو نکالا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی. پھر جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں پہ بدر میں آئے لڑنے کے لیے، احد میں آئے لڑنے کے لیے، خندق میں آئے لڑنے کے لیے، آپ کے ساتھ صلح کی. صلح بھی آپ کو دبا کے کی کہ جو ہم کہیں گے آپ کو وہ کہنا، وہ کرنا پڑے گا، آپ کو ہماری ہر بات ماننی پڑے گی. یہ ساری باتیں ہو گئی اور اس کے بعد صلح کی خلاف ورزی کی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہوا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کافروں کو جمع کیا کہ جی بتاؤ
اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ ان جن لوگوں نے آپ کو 21 برس تکلیفیں پہنچائی، کتنے سال تکلیفیں پہنچائی؟ 21 سال آپ کو ستایا تھا، 21 سال۔ آپ بتائیں آپ نے ان کے ساتھ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، میں تم سے آج کچھ نہیں کہتا، اور میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ 21 سال کے مجرموں کو، 21 سال کے مجرموں کو صرف آپ کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ تو ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، خدا کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ کی بندگی کرو، یہ آپ فرما رہے تھے۔ اور وہ آپ کے دشمن بن کے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ جب وہ سارے دشمن آپ کے قبضے میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں سب کو معاف کر دیا۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، اعدت للمتقین۔ جنت میں جانے والے لوگوں کی نشانیاں کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں، خوشی ہو، غمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، تنگی ہو اور وسعت ہو، آپ ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک نشانی تو جنتیوں کی یہ ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ غصہ تو آئے گا، انسان ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، پتھر نہیں ہیں، غصہ آئے گا، لیکن غصے کو پینا، غصے کو پی جانا، یہ جنتی کی صفت ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرماتے میں جنت دوں گا جو دنیا میں اپنے غصے کو پیے گا، اور غصہ پی کر کے بھی، اچھا کسی نے آپ کو ستایا، تنگ کیا، آپ کو غصہ آیا، آپ نے غصہ تو پی لیا، اور پھر اس کو والعافین عن الناس، دل میں بھی نہیں رکھا، معاف کر دیا۔ آدمی کبھی کبھار غصہ پی لیتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ موقع آئے گا نا تو میں بھی جو ہے نا، میں بھی اب کسر نہیں چھوڑوں گا، موقع آئے گا تو میں کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھی دل کے اندر انسان دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک نشانی تو یہ غصہ پیئیں گے، دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ معاف کر دیں گے، دل میں بھی نہیں رکھیں گے کہ کبھی موقع ملے گا نا ہم بدلہ لیں گے، نہیں نہیں نہیں، ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ دیکھیں سارے دنیا کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیاد غصہ ہوتی ہے۔ میاں بیوی کو طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں، بھائی لڑ رہے ہیں، دوست لڑ رہے ہیں آپس میں، اس کے پیچھے غصہ ہے۔ یہ ایک غصہ اگر ختم ہو جائے نا، غصہ، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اب یا تو انسان غصہ کرے اور دنیا کے اندر غصہ کر کے کسی کو قتل کرے اور پھر جیل جائے اور پھر پھانسی اور پھر قبرستان، اور میرے بھائیوں معاف کر دے، اللہ سے جنت لے لے، ہمیشہ کے مزے لے لے، ہمیشہ کی خوشیاں لے لے، غصے کو پی لے، معاف کر دیں، درگزر کریں۔ یہ نہیں سوچیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، ابھی لوگ اچھا کہیں برا کہیں، ہمیں اس سے کیا، ہمارا اللہ تو ہم سے خوش ہو جائے گا، ہمیں جنت مل جائے گی۔ معاف کر دیں، واللہ یحب المحسنین۔ آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے نا، آپ نے برا نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ وہ غصہ کرے، آپ نے نرمی، وہ تنگ کرے، آپ نے نرمی، آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی ایک نگاہ انسان پہ پڑ جائے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ یہ اس کو ملے گی جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، غصے کا بدلہ خاموشی، بد اخلاقی کا بدلہ اچھے اخلاق، سختی کا بدلہ نرمی سے دے۔ اللہ پاک بھی ہم سب کو ایسے اخلاق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اے معاذ بن جبل، ایک حسین درس گاہ